أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کے ساتھ سب سے افضل مخلوق اشرف المخلوقات انسان کو پیدا فرمایا. انسان تمام مخلوق میں سب سے افضل تو ہے، لیکن ہے یہ بھی مخلوق جس طرح وجود کے لیے خالق کی محتاج ہے، اسی طرح وہ وجود میں آنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد ہدایت کے لیے بھی خالق کی محتاج ہے. چاہے وہ افضل سے افضل مخلوق ہی کیوں نہ ہو، جو بھی مخلوق ہے تو وہ ناقص ہے اور وہ محتاج ہے خالق کی. جس طرح وہ خالق کی وجود میں آنے کے لیے محتاج ہے، اسی طرح وہ وجود میں آنے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے محتاج ہے خالق کی. خالق کا کام ہے کہ وہ پیدا کرے مخلوق کو، اور وہ پیدا کرنے کے بعد مخلوق کو یہ بھی بتائے کہ تو نے کرنا کیا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی. اب بنی آدم بڑے افضل ہیں، فرشتے بڑے افضل ہیں. مخلوق جتنی بھی افضل ہو جائے، اس کے افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی عظمت بیان کرتے ہوئے، اپنا تعارف کراتے ہوئے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہو گیا. زمین و آسمان ہی کو صرف اس نے پیدا نہیں فرمایا، عرش کو ہی صرف اس نے پیدا نہیں فرمایا، وہ سورج اور چاند کا بھی خالق ہے. سورج اور چاند کو پیدا بھی کیا ہے اور سورج اور چاند کو مسخر بھی فرمایا ہے انسانوں کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار، رات اور دن کو پیدا کیا، پھر رات کو دن سے ڈھانپ لیتا ہے، دن کو رات سے ڈھانپ لیتا ہے. وسخر الشمس والقمر، پھر اس نے سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا. والنجوم مسخرات بامری، ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں. الا لہ الخلق والامر، اپنا یہ ساری عظمت بیان کر کے، اپنا سارا تعارف بیان کر کے فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار جب پیدا اس نے کیا ہے تو حکم بھی وہی دے گا. تو اللہ رب العالمین نے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو پیدا کر کے اس نے مخلوق کو بے مقصد مہمل چھوڑ نہیں دیا. جو اللہ پیدا کرتا ہے وہ اللہ ہدایت بھی دے گا، یہ بھی بتائے گا کہ ہمیں دنیا میں پیدا کیوں کیا گیا ہے. ہماری صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، ہماری آخرت کی زندگی بھی ہے، اور اصل کامیابی وہ آخرت کی زندگی کی کامیابی ہے. اور دنیا کی زندگی یہ آخرت کے مقابلے میں ایک عارضی سفر ہے. اور دنیا کی زندگی کے اندر یہ دارالامتحان ہے، اس کے اندر نیک اعمال کر کے، اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے، اللہ نے جس سے روکا ہے اس سے رک کر اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اور اللہ کو راضی کر کے پھر دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی. یہ کس نے بتایا؟ اللہ رب العالمین نے. تو اللہ پیدا بھی کرتے ہیں، اور اللہ پیدا کرنے کے بعد وہ ہدایت بھی دیتے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. اس
رب کے نام کی تسبیح کرو کہ جو سب سے بلند ہے، الذی خلق فسوا، جس نے پیدا بھی کیا، ٹھیک ٹھاک بھی بنایا، والذی قدر، جس نے اندازہ لگایا، فہدا، پھر اس نے ہدایت بھی دی۔ تو اللہ وہ صرف پیدا نہیں کرتے، وہ اللہ رب العالمین ہدایت بھی دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عظمت، اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا رب کون ہے؟ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، ہدایت بھی وہی دیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہدایت کی ضرورت، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ کون دیتا ہے؟ پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین۔ اب اللہ رب العالمین نے سب انسانوں کو پیدا کیا، اب اس نے ہدایت بھی دینی ہے، اور ہدایت ہر شخص کو دینی ہے۔ جب ہر شخص کو ہدایت دینی ہے تو ہر شخص تک پھر اللہ کی طرف سے ہدایت پہنچنی چاہیے، ہر شخص تک اللہ کا پیغام پہنچنا چاہیے۔ اب اللہ رب العالمین ہر شخص کو اپنا پیغام کیسے پہنچائیں؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر شخص کو وحی کریں۔ اللہ ہر شخص کو وحی کر تو سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ایرے غیرے سے ہم کلام ہوں، ہر شخص کو اللہ وحی کریں، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ ہر بندے کا یہ مرتبہ، یہ مقام نہیں ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کی وحی ہونے کا شرف حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین ہر شخص پر وحی نہیں کر دیتے۔ اللہ رب العالمین بڑے ہی علم کے ساتھ، بڑی ہی حکمت کے ساتھ طے فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں میں سے کس کو اپنی نبوت، اپنی رسالت کے لیے چننا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کس کو اپنا رسول بنائے۔ اللہ ایسے ہی انسانوں میں سے جس کو مرضی اللہ نے چاہا تو رسول بنا دیا، ایسے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ دلوں کو جانچتے ہیں، پڑتال کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین باقاعدہ انتخاب فرماتے ہیں۔ انسان اگر اللہ کی مخلوق میں افضل مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہیں، تو انسانوں میں سب سے افضل اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا، جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ وہ بھی اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کام دنیا کے لیے کرتے ہی نہیں ہیں، وہ مخلص ہوتے ہیں اللہ کے لیے، اور مخلص بھی ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو مخلص بھی کہا گیا قرآن میں، اور مخلص بھی کہا گیا۔ مخلص کا مطلب کہ وہ ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور مخلص کا مطلب جنہیں اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہو، اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہو کہ میں ان کو تمام انسانوں میں سے ان کے ساتھ میں ہم کلام ہوں گا، میں ان کو وحی کروں گا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں، لوگوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں۔ اللہ انتخاب فرماتے ہیں باقاعدہ۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر دل جانا، فاصطفاہ لرسالتہ، تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما دیا۔ اللہ نے منتخب فرمایا ہے، باقاعدہ چنا ہے، کوئی یہ نہیں کہ بس کسی ایک کو نبی بنا لیا، رسول بنا لیا، ایسا نہیں۔ بڑا انتخاب ہوتا ہے ٹھوک بجا کر، جانچ پڑتال کر کے۔ اللہ ہر شخص کو نبی اور رسول نہیں بنا دیتے، ہر شخص، یہ اللہ نے یہ غیبی بات ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہماری دنیا کیسے کامیاب ہوگی، ہماری آخرت کیسے کامیاب ہوگی، ہمارے لیے غیب ہے۔ ہم جب دنیا میں خود آ نہیں سکتے، یہ کیسے جان سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین بتائیں گے۔ تو اس غیب کو اللہ نے مطلع کرنا ہے، ہر ایرے غیرے کو اللہ اس غیب پر مطلع نہیں کریں گے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کریں گے،
ہر شخص کو، لیکن اللہ چن لیتے ہیں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہیں، انہیں اللہ غیب پر مطلع کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب اللہ انہیں غیب پر مطلع کر دیتے ہیں؟ کہ اللہ ان پر وحی نازل فرماتے ہیں۔ وحی غیب ہے، وحی میں غیب کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ تم نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہاری آخرت کیسے کامیاب ہوگی، تم کن احکامات پر عمل کرو گے، کیا کرو گے، کن سے بچو گے، تو تمہاری دنیا آخرت سمر جائے گی۔ یہ غیب ہے۔ کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، عقیدہ کیا رکھنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے سر انجام دینے ہیں، ہم تو خود یہ بھی نہیں جان سکتے۔ ہم تو اپنے تجربوں سے یہ بھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں کر سکتے۔ کریں گے، تجربے کریں گے، غلطیاں کھائیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے، اور پھر بعد میں پتہ لگے گا اوہو یہ تو غلط تجربہ تھا، پھر کریں گے تجربہ، یہ پوری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی، لیکن ہر شخص کو نہیں بتاتے، نبیوں اور رسولوں کو بتاتے ہیں۔ تو نبیوں اور رسولوں کا مقام تمام انسانوں سے زیادہ ہے۔ چند نبیوں رسولوں کو اللہ نے منتخب فرما لیا تمام انسانوں میں سے، ان کی ذمہ داری تھی وہ تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور انہوں نے اللہ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچایا۔ تو سب سے افضل انسانوں میں، انسان افضل مخلوق ہے، اور سب سے افضل انسانوں میں سے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہوئے۔ ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ جب اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا، ایک مقام، ایک مرتبہ دے دیا، اب شیطان کے دو طرح کے حربے ہیں۔ شیطان یا تو لوگوں سے کہتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں پر ایمان ہی نہ لاؤ، یہ تو صحیح نہیں کہہ رہے، یہ تو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ان کا انکار کر دو، یہ شبہات ہیں، یہ ہے، وہ ہے۔ اور جب شیطان دیکھتا ہے کہ نہیں، اب اللہ نے ان کو معجزات دیے ہیں، نبیوں کو، رسولوں کو، اب ان کا مقام مرتبہ لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر اللہ کی طرف سے معجزات ہوتے دیکھے ہیں، اب لوگ میرے وسوسے میں نہیں آئیں گے۔ شیطان ایک دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے ان نبیوں اور رسولوں میں غلو پیدا کر دو، ان کے اندر خدائی صفات پیدا کر دو، ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دے دو، اللہ کی صفات ان کے اندر پیدا کر دو۔ غلو، اللہ اس کا بھی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں میں غلو کا عقیدہ پیدا ہو گیا، وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم کا رسول سے بڑھ کر مقام نہیں ہے۔ ان کا سب سے بلند مقام کیا ہے کہ اللہ نے رسول بنا دیا۔ رسول سے بڑھ کر اللہ نے اب ان میں کوئی خدائی صفت نہیں رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ ہو جائے، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، رسول سے بلند مقام نہیں۔ مسیح ابن مریم کا سب سے بلند مقام رسالت کا ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ ہیں، ان کی ماں سیدہ مریم کا سب سے بلند مقام ہے صدیقیت کا، کیونکہ عورتیں نبی نہیں ہو سکتی، تو نبوت سے نیچے کا مقام صدیقیت کا ہے۔ تو بتایا کہ یہ سب سے بلند مقام ہے، اس سے بلند مقام نہیں ہے۔ تو سب سے بلند مقام رسولوں کا ہے، نبیوں کا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، پھر نبیوں میں بعض نبی بعض سے افضل ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ پھر نبیوں اور رسولوں میں رسول افضل ہوتے ہیں۔ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی رسول یہ نبیوں سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ اللہ نے رسولوں میں بھی تفاضل رکھا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا، بعض نے باقاعدہ اللہ رب العالمین نے انہیں آواز لگائی، اللہ رب العالمین ان سے مخاطب ہوئے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی بات چیت سنی پردے کے پیچھے سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ تو رسولوں میں سے بھی درجات ہیں، اور میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ رسولوں میں سب سے افضل رسول 5 ہیں، اولو العزم رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں،
سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 رسول رسولوں میں سب سے افضل ہیں۔ رسولوں اور نبیوں کا انسانوں میں سب سے بلند مقام کیوں ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتے ہیں، یہ لوگوں کو، ان پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، یہ اس وحی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ دیکھیے کوئی بندہ خود بخود نہیں سیکھ سکتا، اللہ سکھاتے ہیں، فرشتوں کو بھی اللہ سکھاتے ہیں، نبیوں رسولوں کو بھی اللہ سکھاتے ہیں، انسانوں کو بھی اللہ سکھاتے ہیں۔ اللہ کسی کو سکھا دے میرا دین کیا ہے، پھر وہ دین آگے لوگوں تک پہنچا دے، بہت بلند مقام ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے یہ مقام کتنا بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نبیوں کا مقام کیوں تھا؟ ان کا مقام اس لیے تھا کہ وہ لوگوں کو دین سکھاتے تھے۔ انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، دین سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صرف قرآن نہیں پہنچایا، صرف سنت نہیں پہنچائی، باقاعدہ اس کو سکھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب اللہ نے مومنوں پر انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول کیا کرتا ہے؟ وہ مومنوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ ویزکیہم، وہ مومنوں کا تزکیہ کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، مربی ہے بہت بڑا، صرف سکھاتا، صرف تلاوت نہیں کرتا قرآن، تزکیہ کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ وہ تربیت کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ وہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ اس جیسے شاگرد وہ بعد میں آ ہی نہیں سکتے، پوری دنیا بعد والوں میں وہ صحابہ کرام کے مقام مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تزکیہ، اور وہ کس کے ساتھ تھا؟ وہ قرآن کے ساتھ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں نبی بھیجا، وہ لوگوں پر قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ، ان کی تربیت کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو کتاب سکھاتا ہے، لوگوں کو حکمت سکھاتا ہے۔ یہ ہیں نبی کے فرائض، قرآن پڑھنا سکھانا، قرآن سے تربیت کرنا، تزکیہ کرنا لوگوں کا۔ قرآن سے بڑھ کر تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ تزکیہ کرنے کے لیے، تربیت کے لیے کوئی چلے، کوئی وظیفے کر لیے جائیں، کوئی ایکسرسائز کر لی جائے، کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جایا جائے، کوئی کنویں پہ الٹے لٹک جائیں لوگ، ایسے تزکیے نہیں ہوا کرتے۔ صحراؤں کی مٹی چھاننے سے کوئی تزکیے نہیں ہو جاتے۔ تزکیے کس سے ہوتے ہیں؟ قرآن سے، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے، ذکر و اذکار سے، سنت طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام کا تزکیہ کیا، تربیت کی، اور پھر صحابہ کرام کو آپ نے قرآن سکھایا اور حکمت سکھائی۔ یہ آپ کے فرائض منصبی ہیں۔ 4 فرائض منصبی قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کی 4 آیتوں میں یہی 4 فرائض منصبی بیان ہوئے ہیں، اور یہ تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن پڑھنا، تزکیہ کرنا، قرآن سکھانا، سنت حکمت سکھانا، حکمت سے مراد سنت ہے، قرآن کی تشریح، قرآن کا بیان۔ اور اگر ان چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذمہ داریاں تھیں، فرائض منصبی تھے، اگر ان کو اکٹھا کر لیا جائے، ان کا خلاصہ کوئی کہے کہ بیان کر دیا جائے ایک جملے میں، تو وہ ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے، قرآن سکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں ایک جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا۔ سورہ نحل آیت نمبر 44 ہے، 44، اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا، قرآن نازل کیا، کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی وضاحت کر دیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی، ایک جملے میں لوگوں کو قرآن سکھا دیں۔ قرآن یعنی دین، صراط مستقیم، لوگوں کو ان کا دین سکھا دیں، بتا دیں لوگوں کو کہ صحیح رستہ کیا ہے۔ یہ ہے نبیوں کا کام۔ نبی اپنی زندگی میں یہ کام بدرجہ اتم کرتے ہیں، جو ذمہ داری لگائی جائے اس کو مکمل طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری سر انجام دی، اور خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے صحابہ کرام کے سامنے خطاب کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہم حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام نے بیک زبان کہا کہ آپ نے پہنچا دیا ہے، آپ نے رہنمائی کرنے کی انتہا کر دی ہے، آپ کی جو ذمہ داری اللہ نے لگائی تھی آپ نے اس کو پورے طریقے سے پورا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا،
میں نے دین پہنچا دیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک. جو دین آپ نے صحابہ کرام تک پہنچایا ہے، جو کچھ آپ پر وحی ہوئی آپ نے آگے پہنچا دی. کوئی وحی بھی آپ نے اپنے پاس چھپا کر نہیں رکھی. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصب بھی پورا ہوا. آپ تشریف لے گئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. اللہ کی مدد آ گئی، فتح ہو گئی. آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، پہلے لمبے عرصے میں کوئی مسلمان ہوتا تھا، اب لوگ فوجوں کی صورت میں آ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. آپ کا آنے کا مقصد پورا ہو گیا. اب آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، حمد بیان کریں، اللہ سے استغفار کریں. اللہ خوب رجوع کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ صورت نازل ہوئی، قرآن کی آخری صورت ہے جو نازل ہوئی نزول کے اعتبار سے، آپ نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ اب میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. اب چل چلاؤ کا وقت آ گیا. اب میرا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا. ایک اللہ کی سنت ہے، پہلے لوگ بھی آئے وہ بھی چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ بھی چلے گئے، لیکن دنیا تو قائم ہے. 1500 سال گزر چکے ہیں. اب باقی لوگوں کو دین پہنچانا ہے، باقی لوگوں کو دین سکھانا ہے. وہ دین کس نے سکھانا ہے؟ وہ انہوں نے سکھانا ہے کہ جنہیں اللہ نے نبی تو نہیں بنایا، لیکن اللہ نے انہیں نبیوں کا وارث بنا دیا. وہ نبیوں کے وارث کیوں ہیں؟ علماء. وہ نبیوں کے وارث کیوں ہیں؟ وہ نبیوں کے وارث اس لیے ہیں کہ جو کام اپنی زندگی میں نبی کرتے ہیں وہ کام نبیوں کے ورثاء علماء کرتے ہیں. ہاں، نبی اللہ کی طرف سے معصوم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، وہ دین پہنچانے میں غلطی نہیں کر سکتا. یہ علماء نبیوں کی طرح معصوم نہیں ہوتے. ان سے غلطی ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن فریضہ ان کا نبیوں والا ہے، اس لیے ان کو نبیوں کے ورثاء قرار دیا گیا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. فرمایا نبی وہ اپنی امت میں درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے. اگر نبیوں کے پاس کوئی درہم و دینار ہو، کوئی مال و دولت ہو، وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے، وہ صدقہ ہو جاتا ہے. نحن معاشر الانبیاء لا نورث. ہم نبیوں کی جماعت، ہماری وراثت آگے تقسیم نہیں کی جاتی. ما ترکنا صدقہ. ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، بیت المال کا حصہ بن جاتا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا. انبیاء کرام علیہم السلام نے درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑی. وانما ورثوا العلم. علم کی وراثت چھوڑی، دین کی وراثت چھوڑی، قرآن اور سنت کی وراثت چھوڑی. فمن اخذہ بحظ وافر. جس نے اس وراثت کو حاصل کر لیا اس کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا. اس سے بڑھ کر مقام مرتبے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر دنیا میں مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اللہ کی وحی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. اس وراثت کو سیکھنے والے سے افضل اور بہتر کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے افضل اور بہتر کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کا عزت کرو، علماء کا احترام کرو، کیونکہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. علماء کا اگر مقام سمجھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، سکھایا ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عالم کی فضیلت عابد پر. ایک عام امتی کی بات نہیں ہو رہی، عام دنیا دار شخص کی بات نہیں ہو رہی، ایک عبادت گزار اللہ کے نیک بندے کی بات ہو رہی ہے. وہ اللہ کا عبادت گزار نیک بندہ ہے، فرض نمازیں، فرض عبادات، فرض معاملات وہ سارے انجام دیتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، قیام اللیل بھی کرتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، لیکن وہ علماء سے سیکھ کر. ایسے شخص کو عابد کہتے ہیں. یہ ایک عابد شخص ہے، دین پر بڑا عمل کرنے والا ہے، لیکن علماء سے سیکھ کر عمل کرتا ہے. فرمایا اس عابد کا اور عالم کا فرق کیا ہے؟ فرمایا عالم کی فضیلت ایک عابد پر وہ فضیلت ہے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک ادنا امتی پر. فضلی علی ادناکم. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد شخص پر، ایک عبادت گزار شخص پر ایسے ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں ان کی فضیلت ایک امتی پر، ادنا امتی پر. کفضلی علی ادناکم. ادنا کا لفظ موجود ہے. کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے، کیا مقام کیا مرتبہ ہے علماء کا.
میں جب علم کی بات کروں گا تو میں علماء حق کی بات کروں گا. علماء میں جیسے میں نے کہا علماء معصوم نہیں ہوتے نبیوں کی طرح, اور کئی لوگ علم کا مقام مرتبہ دیکھ کر وہ اس طبقے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں دنیاوی مفادات کے لیے, پھر وہ بہت ذلیل ہوتے ہیں اور پھر وہ بدترین لوگ بن جاتے ہیں دنیا کی. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں تو علماء حق کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ, بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے, وَأَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور تمام اہل آسمان اور تمام اہل زمین, حتی النملۃ فی جحرها, حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں, وحتی الحوت, حتیٰ کہ مچھلی پانی میں, لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ, یہ سب لوگوں کو خیر سکھانے کے والے کے لیے, دین سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین درود بھیجتے ہیں اور فرشتے اور تمام اہل آسمان اور تمام اہل زمین اور چونٹیاں اور مچھلیاں یہ دعائیں کرتی ہیں عالم کے لیے, اے اللہ یہ لوگوں کو آپ کا دین سکھانے والا ہے, اے اللہ اس پہ رحمتیں بھیج, اے اللہ اس پہ کرم کر, اس کو نواز دے, اس کا مقام بلند کر دے. اتنا مرتبہ ہے عالم کا, عالم حق کا, ہم تصور نہیں کر سکتے. کیوں مرتبہ نہ ہو, نبیوں کے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بڑھ کر مقام مرتبے والا کون ہوگا؟ اللہ نے آپ کو دعا سکھائی ہے کہ مزید کی ضرورت ہے. اے اللہ کس مزید کی ضرورت ہے, کیا دعا کروں, کیا ایسی چیز ہے مجھے مزید دعا کی ضرورت ہے؟ فرمایا ضرورت ہے, آپ اللہ سے علم میں اضافے کی دعا کیجیے. اپنے خطبہ کے شروع میں جو آیت میں نے تلاوت کی, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ فرما دے, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. مفسرین کرام کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں, اگر کوئی چیز علم سے زیادہ افضل ہوتی اللہ تعالیٰ نبی کو اس میں اضافے کی دعا کا کہتے. پتہ لگا علم سے افضل کوئی چیز نہیں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی کہ آپ اللہ سے دعا کریں, رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا سکھائی, اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. دعا یاد کر لیجئے, اللہ سے دعا کیجئے, اللہم انفعنی بما علمتنی, اے اللہ جو آپ نے مجھے سکھایا ہے مجھے اس سے نفع دے. وعلمنی ما ینفعنی, اے اللہ مجھے وہ سکھا جو مجھے نفع دے. وزدنی علما, اور اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. یہ دعا یاد کر لیجئے, ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ. ایک علم وہ ہوتا ہے انسان علم تو سیکھ لیتا ہے عمل نہیں کرتا, وہ علم نافع نہیں ہوتا, وہ علم فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ہو جاتا ہے. انسان نے علم تو سیکھا ہے عمل نہیں کیا, تو علم کی دعا کی ہے, علم کی دعا سکھائی گئی ہے ہمیں, لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ علم کی دعا کرو اور علم نافع کی دعا کرو. یہ نہ ہو کہ ایسا علم ہو انسان علم سیکھ تو لے اس کے مطابق عمل نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کرو, حدیث مبارکہ ہے, اللہ سے علم نافع کا سوال کیا کرو. ہمیں دعا سکھائی گئی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, یہ دعا کرنی چاہیے, اے اللہ میں اس علم سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو نفع نہ دے. ومن قلب لا یخشع, اس دل سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو ڈرتا نہیں. ومن عین لا تدمع, اس آنکھ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو روتی نہیں. ومن دعاء لا یستجاب لها, اس دعا سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو قبول نہیں ہوتی. یہ بھی مسنون دعا ہے. اللہ سے علم نافع کا سوال کرنا چاہیے. علماء کی فضیلت, علم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے, میں نے ابھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ, ان سے بلند مقام کس کا ہوگا؟ اللہ نے کلام کا شرف بخشا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. دوسری آیت کریمہ میں ہے وقربناہ نجیا, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سرگوشی کرنے کے لیے نزدیک کر لیا اپنے. سبحان اللہ, کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے. ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا, ہم نے طور پہاڑ کی دائیں جانب ان کو پکارا, سرگوشی کے لیے قریب کر لیا. ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا, صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ اے موسیٰ آپ ہمیں دین سکھاتے ہیں, دین کی باتیں بتاتے ہیں, واعظ و نصیحت کرتے ہیں, ہم پہ بڑا اثر ہوتا ہے, کیا کوئی آپ سے بڑا عالم بھی موجود ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, کلیم اللہ ہوں, اللہ نے بڑا مقام دیا ہے, مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا؟ کہہ دیا کہ نہیں, مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. اللہ نے تنبیہ کر دی, اللہ نے عتاب فرمایا. حدیث میں ہے اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی, کہا اے موسیٰ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, آپ کو کہنا چاہیے تھا اللہ عالم,
اللہ پہ چھوڑنا چاہیے تھا. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر جاننے والے سے اوپر بھی ایک جاننے والا ہوتا ہے. فرمایا آپ جائیں اور ایک شخص ہے خضر, آپ اس سے جا کر علم حاصل کیجیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگا کہ ایک شخص موجود ہے جو بعض حوالوں سے مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے, تو نکل کھڑے ہوئے. کہا اے اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ایک مخصوص جگہ پر جہاں دو سمندر ملتے ہیں, مخصوص نشانیاں بتا دیں, وہاں وہ شخص ملے گا, آپ وہاں اس سے ملاقات کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے, ساتھ ان کا خادم ہے نوجوان حضرت یوشع بن نون, بعد میں وہ بھی نبی بنے. تو یوشع بن نون کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے خادم سے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اپنے نوجوان اپنے خادم سے کہا لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین, جب تک میں مجمع البحرین نہ پہنچ جاؤں میں آرام سے بیٹھوں گا نہیں. او امضی حقوبا, مجھے صدیوں چلنا پڑا چلوں گا علم سیکھنے کے لیے. علم کا مقام کتنا بلند ہے. کہا مجھے صدیاں چلنا پڑے, صدیاں گزار دوں گا, چلتا رہوں گا جب تک مجمع البحرین نہ پہنچ جاؤں. اللہ کا حکم ہے وہاں جا کر مزید علم حاصل کرنا ہے. پھر وہ قصہ آپ نے سنا ہوا ہے, وقت نہیں ہے کہ وہ کس طرح مچھلی نکلی اور کس طرح مچھلی پانی میں گئی اور کس طرح پانی کے اندر سرنگ بنی. قرآن میں ساری تفصیل موجود ہے اور یہ نشانی تھی. یوشع بن نون بھول گئے حضرت موسیٰ کو بتانا. حضرت موسیٰ نے کہا کھانا لاؤ, تو حضرت یوشع بن نون نے کہا میں تو آپ کو بتانا بھول گیا, وہ مچھلی تو وہ زندہ ہو کر, جو ہم نے مچھلی رستے میں کھانے کے لیے رکھی تھی وہ تو زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی اور پانی کے اندر سرنگ بن گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یہی تو ہم تلاش کر رہے تھے, واپس چلو وہاں ملے گا ہمیں وہ بندہ. واپس پلٹے, فرتد علی آثارہما قصصا, واپس پلٹے, فوجدا عبدا من عبادنا, تو وہاں ہمارے بندے کو پایا, ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. آتیناہ رحمتا من عندنا, ہم نے انہیں رحمت عطا کی تھی اپنی طرف سے. حضرت خضر کو پایا ادھر, ان پر اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں نبوت مراد ہے, علم مراد ہے, علم نبوت. اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا تھا, وہ بھی نبی تھے. واللہ عالم. وعلمناہ من لدنا علما, ہم نے انہیں خاص علم عطا کیا تھا. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ریکویسٹ کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں, کیا آپ مجھے اپنے ساتھ کچھ دیر چلنے کی اجازت دیتے ہیں, میں کچھ خیر کی باتیں, کچھ علم آپ سے بھی سیکھ لوں. کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے علم کا اور علماء کا. موسیٰ کلیم اللہ درخواست کرتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کیا مجھے اجازت دیتے ہیں, کیا آپ مجھے کوئی دین سکھائیں گے, کوئی علم کی بات سکھائیں گے, میں کچھ دیر آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں, لیکن آپ نے زیادہ سوال نہیں کرنا. قال انک لن تستطیع معی صبرا, میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اور ساتھ ہی کہا کہ صبر کیوں نہیں کر سکیں گے, آپ کو ایسے بعض تجربات لاحق ہوں گے جو پہلے آپ کو تجربات لاحق نہیں ہوئے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, آپ کیسے صبر کریں گے ایسی چیزوں پر جس کا آپ کو تجربہ نہیں ہوا. حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ نہیں, ستجدنی انشاء اللہ صابرا, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ولا اعصی لک امرا, میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا, آپ کو تنگ نہیں کروں گا. کوئی بندہ کسی سے علم سیکھنا چاہے اس کو استاد کی عزت کرنی چاہیے, استاد کا احترام کرنا چاہیے. حالانکہ اگر مقام مرتبہ دیکھیں اللہ بہتر جانتے ہیں, سیدنا موسیٰ علیہ السلام زیادہ مقام والے ہیں. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہیں, اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر, عتاب کے طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بعض ایسے علم سکھانے, بعض پہلو سے حضرت خضر کے پاس بھیج دیا. اور حضرت موسیٰ کا آپ انداز دیکھیے کہ حضرت خضر کے سامنے کیا انداز اختیار کرتے ہیں. لمبا واقعہ, میں اس واقعے میں نہیں جاتا. وہ پھر 3 واقعات ہوئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے رہے اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جدا ہونا پڑا. کئی باتیں سیکھی انہوں نے. تو اسی حدیث مبارکہ میں ہے, صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے جس میں تفصیل سے یہ قصہ موجود ہے. سورہ کہف میں بھی یہ قصہ موجود ہے, احادیث میں مزید تفصیل موجود ہے. حضرت موسیٰ حضرت خضر واپس آ رہے تھے تو کشتی میں, تو دیکھا کہ ایک پرندہ جو ہے وہ سمندر سے پانی پی رہا ہے چونچ میں. تو حضرت خضر فرماتے ہیں اے موسیٰ, تمہارا علم اور میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس پانی کے قطرے سے بھی کم ہے جو اس پرندے نے اپنی چونچ میں لیا ہے. اللہ کا علم بہت زیادہ ہے
اور اللہ جس کو جتنا علم سکھا دیں، ہمارے علم کی اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ کاش کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ اور صبر کر لیتے، ہمیں کچھ اور علم و حکمت کی باتیں مزید بھی معلوم ہو جاتی۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا، میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علم سیکھنا اور یہ سکھانا کتنا بلند مقام اور کتنا بلند مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اللہ سے علم میں اضافے کی دعا کریں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں جائیں جا کر خضر سے علم حاصل کیجئے۔ تو یہ علم کی بہت فضیلت ہے اور اس علم کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم سیکھنے والا، سکھانے والا، اور سب سے بڑا علم جو قرآن کا علم ہے، پھر حدیث کا علم ہے، اللہ ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے والا، سکھانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ علم نافع بھی ہوتا ہے اور غیر نافع بھی ہوتا ہے۔ علم نافع وہ ہے کہ انسان جو علم سیکھے پھر اس کے مطابق عمل کرے، اور علم غیر نافع وہ ہوتا ہے کہ انسان علم سیکھے پھر اس کے مطابق عمل نہ کرے، یا انسان علم سیکھے اس علم سے انسان دنیاوی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ علماء کا مقام بہت بلند ہے، تو کوئی شخص اپنے آپ کو عالم باور کرائے اور دنیاوی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یہ بہت بڑی اللہ کی ناراضگی کی بات ہے۔ کوئی شخص علم حاصل کر کے اس سے دنیا کمانا چاہے، والعیاذ باللہ، یہ اللہ کے مبغوض لوگ ہیں۔ اور پچھلی امتوں میں بھی ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے علم سیکھا لیکن پھر اس علم کو دنیا کے لیے استعمال کیا، علماء حق بننے کی بجائے علماء سو بنے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ایسے لوگوں کا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، بہت سے یہودیوں کے عالم، احبار، اور بہت سے رہبان، عیسائیوں کے درویش لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ اس امت محمدیہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہودیوں کے، عیسائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، علم حاصل کر کے علم سے دنیا کماتے ہیں، غلط مقاصد حاصل کرتے ہیں، لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو علماء حق ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو صحیح علم سیکھتے ہیں، پھر صحیح علم لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، حق پر قائم دائم رہے گی، لا یضرهم من خذلهم، جو بندہ ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ یہ جماعت کب تک رہے گی؟ بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے جب تک دجال آ جائے، دجال کے آنے تک یہ جماعت حق پر موجود رہے گی۔ پوری امت خراب نہیں ہو سکتی، پوری امت غلطی پہ جا نہیں سکتی، سارے علماء سو نہیں ہو سکتے، علماء حق موجود رہیں گے۔ اور کیوں رہیں گے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کیونکہ قرآن کے بعد کسی نئی کتاب نے نہیں آنا، تو علماء حق موجود رہیں گے، دین موجود رہے گا۔ ہمیں ان علماء حق سے دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم خود دین سیکھیں اور پھر ہم دوسروں کو دین سکھائیں اور ہم علم نافع سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلوا اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، اللہ سے علم نافع کا سوال کرو اور اللہ سے اس علم سے پناہ مانگو جو علم نفع نہ دے۔ تو اللہ سے علم نافع کا سوال کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول علم کیسے اٹھے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ قرآن کا علم اٹھا دیں گے؟ کیا حدیث کا علم اٹھا دیں گے؟ فرمایا علم ایسے نہیں اٹھتا۔ علم کیسے اٹھتا ہے؟ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھاتے کہ لوگوں کے دلوں سے علم نکال لیں۔ علم اٹھتا ہے علماء کے اٹھنے سے، ولیکن بقبض العلماء، علماء اٹھتے جاتے ہیں، فوت ہوتے جاتے ہیں۔ اب جب علماء اٹھتے جاتے ہیں تو نئے علماء پیدا نہیں ہوتے، یا تو علماء اٹھتے جائیں، نئے علماء پیدا ہوتے رہیں، ان کی جگہ فل کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، علماء اٹھتے جائیں گے، نئے علماء پیدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے۔ لوگ ان کو عالم سمجھ کر لوگ ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے، وہ خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نحوست پیدا ہو جائے گی دنیا میں۔ تو کیا حل ہے اس کا؟ علم سیکھا جائے، صحیح علم سیکھا جائے، پھر اس علم کو سکھایا جائے، نبیوں کی وراثت حاصل کی جائے۔ یہ رمضان کے بعد دینی مدارس میں علم سیکھنے سکھانے کے کلاسیں شروع ہوتی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے ہم علم سیکھیں،
خود علم سیکھیں، اپنے بچوں کو علم سکھانے کے لیے وقف کریں، کم از کم اپنے بچوں میں سے ایک بچہ اس کے لیے وقف کریں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر، کوئی حد مقرر نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ علم 20 سال سے 15 سال سے پہلے ہی آتا ہے، بچہ ہی علم سیکھ سکتا ہے۔ 50 سال کے لوگ، 80 سال کے لوگ علم سیکھ سکتے ہیں اور سیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس عمر میں مسلمان ہوئے اسی عمر میں علم سیکھنا شروع کر دی۔ سیدنا ابو قحافہ حضرت ابو بکر کے والد 80 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں۔ دیگر صحابہ کرام مسلمان ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے تھے۔ علم سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازماً آپ کوئی 6 سال 8 سال 4 سال لگائیں گے تو علم سیکھا جائے گا۔ آپ کسی کے پاس جا کر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں، یہ بھی علم سیکھنا ہے۔ آپ دن کا کوئی آدھا گھنٹہ مقرر کر لیں، اس میں کوئی قرآن کی 2 آیتیں پڑھ لیں، 3 آیتیں پڑھ لیں، کسی سے 3-4 احادیث سیکھ لیں، سمجھ لیں، یہ بھی علم سیکھنا ہے۔ کسی عالم کے پاس جا کر اس سے دین سیکھیں، اس سے مسئلہ پوچھ لیں، یہ بھی علم سیکھنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا بڑی دور سے، دوسرے شہر سے، وہ آ کے پوچھتا ہے حضرت تشہد کا طریقہ بتا دیجیے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، تم اس شہر سے نہیں ہو، تم کہیں دور سے آئے ہو۔ کہا میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا تمہارے آنے کا مقصد تشہد سیکھنے کے علاوہ اور کیا ہے؟ کہنے لگا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو رو پڑے حضرت عمر۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تجھے کبھی عذاب نہیں دے گا، تو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا، اتنی بڑی قربانی دی، یہ اللہ کا دین سیکھنا ہے۔ علم سیکھیے، علماء سے سیکھیے، مسئلے پوچھیے، یہ بھی علم سیکھنا ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ علم سیکھنے کے لیے اب تو ہماری عمر گزر گئی ہے، اب تو ہم دین نہیں سیکھ سکتے۔ دین سیکھ سکتے ہیں، بالکل سیکھ سکتے ہیں۔ خود بھی سیکھیے، بچوں کو بھی سکھائیے، دن کا کوئی حصہ وقف کیجیے، آدھا گھنٹہ دن میں وقف کیجیے، خود بھی علم سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس علم کے لیے وقف کریں، تاکہ وہ زمانہ ہمارے دور میں نہ آ جائے کہ جس میں جہالت کی نحوست عام ہو جائے اور اس میں علماء موجود ہی نہ ہوں، علماء حق موجود نہ ہوں۔ اور علم سیکھیں تو قرآن کا علم سیکھیے، حدیث مبارکہ کا علم سیکھیے۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ کسی امام کا قول ہے، کہتے ہیں کہ سب سے افضل اس امت میں کون ہے؟ کہتے ہیں اس امت میں سب سے افضل وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان حجت ہیں۔ لوگوں نے کہا کون ہے اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان حجت، واسطہ؟ کہا وہ اللہ کے نبی ہیں یا علماء ہیں؟ اللہ کے نبی اپنے دور میں اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے تھے، حجت ہوتے تھے۔ اللہ کے نبیوں کے بعد یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ کون ہے؟ علماء ہی تو ہیں، اور کون ہے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اس دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔